ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے جس راہ چل دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ یہ شعر علماء کرام کے حوالے سے پورا مجمع کہہ دے سبحان اللہ۔ میرے کریم سے بے شک کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گئے، بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گئے میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، کہ اللہ کیا جگہ میں ابھی نشید ہوگا، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جگہ میں جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ دیکھیے علماء کرام ہیں جو دعاؤں سے بھی نواز رہے ہیں، اللہ نے دولت سے نوازا ہے، جو دولت سے بھی نواز رہے ہیں، پورا مجمع لے کے کہہ دے سبحان اللہ۔ دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، ملک سخن کی شان، بے شک ایک بار کہہ دے سبحان اللہ، کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک
سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہیں جس سمت آ گئے ہیں سینے بٹھا دیے جس سمت آ گئے ہیں سینے بٹھا دیے ان کی مہک نے دل کے مجھے کھلا دیے اور دوسرا ملاحظہ فرمائے کیونکہ یہ فرمائش ہے اور اس کے بعد حضرت کی تقریر ہوگی پورا مجمع کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ عشق سرکار بولیے سبحان اللہ ذرا پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ عشق سرکار جس دل میں ہے بولیے بولیے عشق سرکار جس دل میں ہے سمجھو وہ دل مدینے میں ہے عشق سرکار تھوڑا سا پیچھے والے بھی بول دے تو بہت مزہ آئے گا کہہ دے سبحان اللہ عشق سرکار جس دل میں ہے سمجھو وہ دل مدینے میں ہے عشق سرکار جس دل میں ہے سمجھو وہ دل مدینے میں ہے عشق سرکار جس دل میں ہے سمجھو وہ دل مدینے میں ہے عشق سرکار جس دل میں ہے سمجھو وہ دل مدینے میں ہے آگے بیٹھے ہیں جتنے یہاں آگے بیٹھے ہیں جتنے یہاں سب کی منزل مدینے میں ہے آگے بیٹھے ہیں جتنے یہاں سب کی منزل مدینے میں ہے عشق سرکار جس دل میں ہے سمجھو وہ دل مدینے میں ہے ظلم و ستم مٹ گئے دل کی کلیاں سبھی کھل گئے ظلم ستم مٹ گئے بولیے بولیے سارا ظلم ستم مٹ گئے دل کی کلیاں سبھی کھل گئی ظلم سارا ظلم ستم مٹ گیا دل کی کلیاں سبھی کھل گئی ظلم و ستم مٹ گئے دل کی کلیاں سبھی کھل گئی سب کو حق اپنا اپنا ملا سب کو حق اپنا اپنا ملا ایسا دل مدینے میں ہے سب کو حق اپنا اپنا ملا ایسا دل مدینے میں ہے عشق سرکار جس دل میں ہے سمجھو وہ دل مدینے میں ہے بالکل آخری شعر اور اتحادی شعر ہے ملاحظہ فرما کہہ دے سبحان اللہ کہ قادری ہو یا برکات چشتی رضوی ہو اشرفیہ کی نوری قادری ہو یا برکات چشتی قادری ہو یا برکات چشتی رضوی ہو اشرفیہ کی نوری
چشتی رضوی ہو اشرفیہ کی نوری برکات چشتی رضوی ہو اشرفیہ کی نوری نام ان کے الگ ہے مگر نام ان کے الگ ہے مگر سب کا ساحل مدینے میں ہے نام ان کے الگ ہے مگر سب کا ساحل مدینے میں ہے عشق سرکار جس دل میں ہے سمجھو وہ دل مدینے میں ہے آ کے بیٹھے ہیں جتنے آہا سب کی منزل مدینے میں ہے بے شک بے شک میدان کربلا میں یہ پیغام دیا اے میرے قاتل اے ظالم اے میرا سر کاٹنے والا کاٹو یقیناً ادھر میرا سر کاٹو گے ادھر میری زندگی قیامت تک کے لیے امر ہو جائے گا دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد اور دیکھا بھی یہ گیا سر کٹنے کے بعد کہانی ختم ہو جانی چاہیے لیکن وہاں سر کٹتا ہے 1400 سال کا زمانہ گزر جاتا ہے آج بھی حسین کی کہانی زندہ ہے آج بھی حسین ہر مسلمان کے دل میں گھر میں کبھی بیٹے کی شکل میں کبھی باپ کی شکل میں کبھی حسین کبھی غلام حسین بن کر ہر سنی کے دل میں آباد ہے تو دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد حضرات آپ نے سنا امام حسین کا مقام اور مرتبہ میں بہت تفصیل میں نہ جا کر چونکہ میرے بعد ایک بنگلہ مقرر ہے اور آپ کی زبان بھی زیادہ تر بنگلہ آپ بولتے اور سمجھتے سنتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی زمین پر آنے والا پہلی بار مالدہ کی سرزمین سے بنگلہ خطیب محب گرامی حضرت علامہ مولانا عبدالکریم صاحب قبلہ کا خطاب آپ کو سماعت کرنی ہے بڑی تیزی کے ساتھ امام حسین کا مقام اور مرتبہ ایک حدیث پاک کی روشنی میں اللہ کے پیارے نبی آقائے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے میں تشریف فرما ہے آپ کی ایک زانو پہ ایک گود پہ امام حسین بیٹھے ہیں آپ کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا امام حسین ایک گود میں دوسری گود میں آپ کا بیٹا میرے نبی کا بیٹا پیغمبر اعظم کا بیٹا مدینے والے مصطفیٰ کا بیٹا جن کا نام ابراہیم تھا حضرت ابراہیم بیٹھے ہیں ایک گود میں میرے نبی کا نواسہ حسین ہے دوسری گود میں میرے نبی کا بیٹا ابراہیم ہے اللہ اللہ مصطفیٰ جان رحمت کبھی اپنے نواسے کے چہرے کو چومتے ہیں کبھی ان کے ہونٹوں کو چومتے ہیں کبھی پیشانی کو چومتے ہیں اور کبھی اپنا بیٹا ابراہیم کے ہونٹوں کو چومتے ہیں ابراہیم کے گالوں کو چومتے ہیں ابراہیم کی پیشانی ماتھے کو چومتے ہیں اللہ اکبر اتنے میں حضرت جبریل تشریف لاتے ہیں اللہ کا فرشتہ جبریل امی آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ فداکا یا رسول اللہ آپ کے قدموں پہ جبریل کی جان نثار اے اللہ کے رسول آپ اپنے ان دونوں بچوں سے بہت محبت فرما رہے ہیں آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اے جبریل ہاں میں بے پناہ محبت اپنے نواسہ حسین سے بھی کرتا ہوں اپنا بیٹا ابراہیم سے بھی کرتا ہوں اللہ اکبر حضرت جبریل کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے حضرت جبریل کا چہرہ افسردہ ہو جاتا ہے حضرت جبریل کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے تو میرے مصطفیٰ نے پوچھا اے جبریل کیوں رو رہے ہو اے جبریل آنکھوں میں آنسو کیوں ہے حضرت جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ جن بچوں سے محبت کر رہے ہیں اللہ اللہ اے اللہ کے رسول جس حسین سے آپ محبت کر رہے ہیں آپ کا بیٹا ابراہیم سے محبت کر رہے ہیں ان دونوں بچوں سے میں سے ایک ہی بچہ اس دنیا میں زندہ رہے گا یہی خدا کی مرضی ہے
آپ کی مرضی یہ ہے, رب کی مرضی یہ ہے, یا تو ابراہیم رہے گا یا حسین رہے گا, آپ کو اختیار ہے. چاہو تو اپنا بیٹا ابراہیم کو بچا لو, چاہو تو اپنا نواسا حسین کو بچا لو. حضرت جبریل نے میرے نبی سے فرمایا, عریضہ پیش کیا, یا رسول اللہ, حسین اور ابراہیم میں سے, نواسا اور بیٹا میں سے, ناتی اور بیٹا میں سے ایک ہی زندہ رہے گا. یہ خدا کی مرضی ہے, لیکن آپ کو فل اختیار ہے, آپ کو فل پاور ہے, آپ دونوں میں سے جسے چاہو بچا لو. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اے جبریل, اگر مجھے اختیار ہے کہ دونوں میں سے ایک کو بچا لوں تو اے جبریل میں حکم دیتا ہوں, ملک الموت سے کہو کہ میرا بیٹا ابراہیم کی روح نکال لے, میرے نواسا حسین کو چھوڑ دے, اس لیے کہ میرا بیٹا ابراہیم اگر چلا جائے تو مجھے غم ہوگا, اگر میرا نواسا حسین چلا جائے تو میری بیٹی فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آئے گا. مجھے میرا غم تو برداشت ہے, میری بیٹی فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. میں اپنے بیٹے کی جدائی برداشت کر سکتا ہوں, لیکن فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. میری بیٹی فاطمہ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. ابراہیم کے جانے پہ صرف مجھے غم ہوگا, لیکن حسین کے جانے پہ میرے ساتھ میری بیٹی فاطمہ کو بھی غم ہوگا. میں اپنا غم تو برداشت کر لوں گا, لیکن فاطمہ زہرا میری بیٹی خاتون جنت کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. میرے دوستو, حسین کا مقام دیکھو. امام حسین کے لیے میرے نبی نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر دی. اللہ اللہ. حسین کو بچانے کے لیے مصطفیٰ نے مدینے میں اپنے بچے کی قربانی پیش کر کے, بیٹے کو قربان کر کے نواسے کو بچا لیا. حسین نے کہا, نانا, آج تو نے اپنے بیٹے کی قربانی دے کر جس حسین کو بچایا ہے, کل میدان کربلا میں وہ حسین اپنا سب کچھ قربان کر کے تیرا دین بچاتا ہوا نظر آیا. نانا جان, آج تو نے حسین کو بچایا ہے اپنے بیٹے کی قربانی دے کر. کل میدان کربلا میں جب آپ کے دین کو بچانا ہوگا تو آپ کا یہ حسین اپنے 22 سال کا بھتیجا قاسم کو قربان کر دے گا, لیکن دین کو بچائے گا. جب آپ کے دین کو بچانے کی باری آئے گی, حسین اپنے 18 سال کے کریل نوجوان بیٹا علی اکبر کو قربان کر دے گا, لیکن آپ کے دین کو بچائے گا. کل میدان کربلا میں حسین اپنے چھوٹے چھوٹے بھانجوں انو محمد کو قربان کر دے گا, لیکن دین مصطفیٰ کو بچائے گا. کل میدان کربلا میں آپ کا حسین آپ کے دین کو بچانے کے لیے اپنے 6 مہینے کے اصغر کی قربانی دے دے گا. کل آپ کا حسین میدان کربلا میں آپ کے اسلام کو بچانے کے لیے اپنے بھائی حضرت عباس کے بازو کٹوا دے گا, لیکن آپ کے دین کو رسوا نہیں ہونے دے گا. نانا جان, یہاں تک کہ حسین اپنی جان کی قربانی پیش کر دے گا, لیکن آپ کے دین کو رسوا نہیں ہونے دے گا. حسین نے اپنے اس قربانی کا حق میدان کربلا میں ادا کر کے دکھا دیا. اللہ اکبر. میں میری ماں بہنوں کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ حسین کے اندر یہ جذبہ کس نے پیدا کیا تھا. یقیناً حسین کے اس جذبے کے پیچھے فاطمہ کے دودھ کا اثر تھا. حسین کے اس جذبے کے اندر فاطمہ کی پرورش کا اثر تھا. حسین کے اس کارنامے کے اندر فاطمہ کے اخلاق کا اثر تھا, فاطمہ کے کردار کا اثر تھا, فاطمہ کی پرورش کا اثر تھا, فاطمہ کے خون کا اثر تھا, فاطمہ کے دودھ کا اثر تھا. ارے حسین میدان کربلا میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ فاطمہ کی گود سے سیکھا تھا. فاطمہ کی گود میں حسین ہے. آج ہماری ماں بہنوں کی گود میں ہمارے بچے ہوتے ہیں, ہماری ماؤں کی گود میں جب اس کا بچہ ہوتا ہے تو ماں کی نگاہوں کے سامنے ٹی وی کے اسکرین پہ گندی سینیں ہوتی ہے, گندی فلمیں ہوتی ہے, ٹی وی کا سیریل ہوتا ہے. اللہ اللہ. ہماری مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے, پڑوسی عورت سے جھگڑا کرتی ہوئی نظر آتی ہے. ہماری مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے, شوہر کی برائیاں کرتی نظر آتی ہے. ہماری مائیں
اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، ساس کو گالیاں دیتی ہے، سسر کی برائیاں کرتی ہے، اس لیے بچہ بڑا ہو کر اس ماں اور اس باپ کو گالی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ جب حسین کو دودھ پلا رہی تھی، ادھر حسین کو دودھ پلاتی ہے، ادھر فاطمہ کی زبان سے آیت الکرسی کی تلاوت ہو رہی ہے، سورہ یاسین پڑھ رہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت پر درود پڑھ رہی ہے۔ اسی درود کا نتیجہ تھا حسین نے دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ نعرہ لگائیے بھائی، کیا بات ہے، نعرہ لگا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن شہید اعظم کانفرنس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ماشاءاللہ۔ حضرات محترم، آج بھی اگر علامہ اقبال نے فرمایا ایسا نہیں کہ آج کے بیٹے یقیناً حسین نہیں ہو سکتا کوئی، لیکن غلام حسین ضرور ہو سکتا ہے۔ آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا، علامہ اقبال فرماتے ہیں آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اے میری ماؤں، اے میری بہنوں، یقیناً تمہارے بچے تمہاری گود میں ہو، تمہاری گود تمہارے بچوں کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہے، سب سے پہلی یونیورسٹی ہے، سب سے پہلا کالج اور اسکول ہے۔ تم اپنے بچوں کو اپنی گود ہی سے تہذیب و تمدن سکھا سکتی ہو، اپنے بچوں کو اپنی گود ہی سے انسان بنا کر باہر نکال سکتی ہو۔ تمہاری گود میں تمہارے بچوں کی پرورش جیسی ہوگی، بچہ بڑا ہو کر اسی طرح کا اخلاق سیکھے گا، اسی طرح کا کردار سیکھے گا۔ اگر فاطمہ کی کنیز بن کر اپنے بچوں کو دودھ پلاتے وقت زبان سے کلمہ طیب کی صدائے بلند کرو، قرآن کی تلاوت کرو، درود پاک پڑھو، تو تمہارا بیٹا حسین نہ صحیح لیکن حسین کا غلام بن کر دنیا میں ضرور دین مصطفیٰ کو بچاتا ہوا نظر آئے گا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے، آج تو معاشرے کی حالت اتنی خراب ہے، قسم خدا کی دوستو، آج کی ہماری ماں بہنیں اگر آپ کو بری لگتی ہے تو بری لگے۔ ویسے میں علماء سے مخاطب ہوں، ہمارے یہ علماء ہمارے جان پہچان کے محبین رفیقین ہیں۔ اللہ اللہ، میں اکثر جگہوں پہ یہ بولتا ہوں اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اس چیز کا پرواہ نہیں کرتا کہ کون مجھ سے ناراض ہوگا، کون مجھ سے روٹھ جائے گا، اس کی قطعاً پرواہ نہیں کرتا۔ اور نہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرا سامنے والا یقیناً میرا اپنا ہے یا بیگانہ ہے، اس کا کچھ بھی خیال نہیں رکھتا۔ اور نہ ان خطیبوں میں سے ہوں جو اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ آئندہ سال مجھے بلائے گا یا نہیں بلائے گا۔ قسم خدا کی میرا عقیدہ یہ ہے، کوئی ناراض ہوتا ہے یا ہونے دو، بلکہ اگر مدینے والا مصطفیٰ اور پروردگار راضی ہو گیا تو سب بیڑا پار ہو گیا۔ ہوتی ہے یا ناراض، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ مدینے والے کو راضی ہونا چاہیے۔ میری باتیں کچھ لوگوں کو بڑی کڑوی لگتی ہے، کہتے ہیں آپ جو کچھ کہتے ہیں بالکل کھل کر کہہ دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، حق بات کو چھپانے کی ضرورت کیا ہے، حق بات کھل کر ہی بولنی چاہیے، تاکہ آج آپ کو اگر مجھ سے تکلیف ہے لیکن کل جب آپ میری بات پہ عمل کرتے ہوئے زندگی سدھار لوگے، جب قبر میں جنت کا آرام ملے گا، اس وقت تمہیں لگے گا کہنے والے نے سچ کہا تھا۔ میدان محشر میں جب نامہ اعمال وزنی ہوگا تب لگے گا کہنے والے نے صحیح کہا تھا۔ حضرات محترم، چنانچہ ایک حدیث پاک اس تعلق سے ہے، بہت سے لوگوں کی زبان پہ شکایتیں رہتی ہے کہ مفتی صاحب آئے تو ہمارا فلاں چیز بند ہو گیا، فلاں چیز پہ پابندی لگ گئی۔ حضرات محترم، اس علاقے میں لوگ بھوٹی بہت کھاتے تھے، لیکن اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے میں نے جب اپنی تقریروں میں اس چیز کو عنوان بنایا تو یقیناً اللہ کا کرم ہے کہ تقریباً 100% 100% لوگوں نے کھانا چھوڑ دیا۔ یقیناً مجھے تو اس کا ثواب ملے گا، لیکن آپ کو بھی کم ثواب نہیں ملے گا۔ آپ ایک حرام چیز کے کھانے سے باز آ گئے، قسم خدا کی ہو سکتا ہے خدا کو تمہاری یہی ادا پسند آ جائے اور دوسرے 1000 گنا اسی نیکی کی وجہ سے اللہ معاف فرما کر تمہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، نعرہ تکبیر،
रिसालत। اور نہیں بولنے کا عذاب کیا ہے؟ حدیث پاک سنو، حضرت جبریل سے اللہ نے فرمایا کہ فلاں گاؤں میں جا کر اس گاؤں کو تہس نہس کر دو، اس گاؤں پر عذاب نازل کر دو، اس گاؤں کو صفحے ہستی سے مٹا دو، نیست و نابود کر دو، آسمان سے اس گاؤں پر عذاب نازل کر دو۔ حضرت جبریل جب اس گاؤں میں پہنچے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، ہزاروں گھر تھے، بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں گاؤں میں سب ہوتے ہیں، آبادی میں سب لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت جبریل آئے تو دیکھا پورا گاؤں برائیوں میں ملوث ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی تاش کی پتیاں کھیل رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی شراب میں مست ہے، مسجدیں آباد نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ جبریل نے سوچا کہ اللہ کا حکم ہے، یقیناً اس گاؤں کو برباد کر دینا چاہیے، اس گاؤں پر ضرور عذاب نازل ہونا چاہیے۔ جبریل گزرتے گاؤں کے کنارے میں دیکھا کہ اللہ کے 4 بندے اپنے چھوٹے جھوپڑی میں گھس کر خدا کی عبادت میں مشغول ہے، اللہ اللہ کر رہے ہیں، تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، خدا کو سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم کے ذریعے یاد کر رہے ہیں۔ جبریل رک جاتا ہے، کہتا ہے پروردگار تو نے اس گاؤں کو برباد کرنے کا حکم دیا ہے، اس گاؤں میں اگرچہ سارے لوگ گنہگار ہیں لیکن 4 بندہ ایسا ہے جو تیرا ولی ہے، خاص بندہ ہے، جو دن رات تجھے یاد کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، اس گاؤں کو میں برباد تو کر دوں گا لیکن اتنی اجازت دو کہ اس 4 اللہ کے ولی کو تیرے نیک بندوں کو پہلے باہر نکال لوں، اس کے بعد گنہگاروں پر عذاب نازل کروں۔ اللہ 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 کا حکم ہوتا ہے، اے جبریل پہلے میرے ان 4 ولیوں پر عذاب نازل کرو، اس کے بعد گاؤں والوں پر نازل کرنا۔ حضرت جبریل سوچنے لگتے ہیں اللہ اللہ گنہگاروں پہ عذاب نازل ہو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ولیوں پر عذاب نازل ہو اور وہ بھی پہلے ان پر عذاب نازل ہو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ نے فرمایا کہ ان 4 ولیوں کو، نیک بندوں کو، انہوں نے صرف خود کو جہنم سے بچانے کی کوشش کیا ہے، ان کو چاہیے کہ پورے گاؤں میں اسلام کی تبلیغ کر کے پورے گاؤں کو عذاب سے بچاتا۔ یہ اگر چاہتا تو سارے آبادی کو عذاب سے بچا سکتا تھا، لیکن یہ الگ ہو کر خود کو عذاب سے بچایا، پورے گاؤں کو عذاب میں ملوث ہونے دیا، حق نہیں بولا، اس لیے پہلے ان پر عذاب نازل کرو، اس کے بعد گاؤں والوں پر عذاب نازل کرو۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرات سوچنے والی بات ہے، آپ یہ مت سمجھنا کہ غلطی وہ کر رہا ہے مجھ سے کیا مطلب، گناہ وہ کر رہا ہے اس کا جواب وہ دے گا، نہیں۔ اگر آپ کو مسئلہ معلوم ہے، اگر آپ کو حق بات معلوم ہے تو آپ کو وہ جو غلط کر رہا ہے اس کا سمجھانا ضروری ہے۔ ہر مسلمان اپنے علم کے حساب سے مبلغ ہے، ہر اس مسلمان اپنے علم کے حساب سے معلم ہے۔ جو چیز آپ جانتے ہو اور دوسرا نہیں جانتا، اگر وہ غلط کر رہا ہے تو اس کو سمجھانا شریعت کے مطابق آپ پر ضروری ہے۔ اس لیے حق بات ضرور بولنی چاہیے۔ حق بات بولنے سے پہلے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فلاں میرا دشمن ہو جائے گا، فلاں سے رشتہ ختم ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، آنا جانا بند ہو جائے گا۔ ارے یہ دنیاوی رشتوں کی فکر مت کرو، اگر فکر کرنا ہے تو مدینے والے سے جو رشتہ لگا ہے اس رشتے کی فکر کرو، اس لیے کہ قبر میں، میدان محشر میں یہ دنیا کا رشتہ کام نہیں آئے گا، وہاں وہ رشتہ کام آئے گا جو مدینے والا رشتہ ہے، جو مدینے کے محسن والا رشتہ ہے۔ آقا کائنات کام آئیں گے اور اندھیری قبر میں رسول اللہ مسکرا کر اجالا فرمائیں گے۔ اس لیے مدینے والے آقا کی فکر کرو۔ حضرات محترم، بہت لوگ کہتے ہیں کہ چلو اس کا اعمال اس کے ساتھ، میرا اعمال میرے ساتھ۔ اللہ اللہ، ایک روایت آپ سماعت فرمائیے، بہت مستند روایت ہے، دلی کی جامع مسجد ہے، جامع مسجد کے سامنے اورنگزیب عالمگیر جو بہت ہی نیک متقی پرہیزگار اللہ کا ولی بلکہ مجدد اپنے وقت کا ایسا بادشاہ گزرا ہے۔ اللہ اللہ، مغلیہ سلطنت کا وہ واحد بادشاہ ہے جس نے ہندوستان میں 55 سال جس کی حکومت رہی۔ اللہ اللہ، اور عدل و انصاف کا ایسا ماحول بنایا اس ہندوستان کی سرزمین پہ کہ دنیا اس کی نظیر، اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی اورنگزیب عالمگیر کا استاذ حضرت ملا احمد جیون رحمت اللہ
अलैह दिल्ली की जामे मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े हैं असर की नमाज के बाद। अल्लाह अकबर। इतने में एक आदमी का जनाजा जाता है। अल्लाह अल्लाह, जनाजा जा रहा है। लोगों ने कहा हुजूर एक ऐसे आदमी का जनाजा जा रहा है जिसको दुनिया दिल्ली का कोई आदमी बुरा नहीं कहता, सब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा नेक आदमी था, बड़ा परहेजगार आदमी था, बहुत ही अच्छा आदमी था। अल्लाह अल्लाह। मुल्ला अहमद जीवन ने जब सुना, अल्लाह के उस वली और आलिम ने सुना तो कसम खुदा की उन्होंने क्या कहा मालूम है? दिल्ली के सारे लोग जिस जनाजे की तारीफ कर रहे थे, अच्छा कह रहे थे, नेक कह रहे थे, परहेजगार कह रहे थे, मुल्ला अहमद जीवन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ दिल्ली वालों, ये जनाजा दिल्ली के सबसे बुरे आदमी का जनाजा है, सबसे खराब आदमी का जनाजा है। लोग परेशान हो गए कि पूरा दिल्ली जिसकी तारीफ कर रहा है, दिल्ली का बच्चा बच्चा जिसको नेक कह रहा है, अल्लाह के वली मुल्ला अहमद जीवन फरमा रहे हैं कि सबसे बुरे आदमी का जनाजा है। कहा हुजूर कैसी बातें कर रहे हैं? कहा हाँ हाँ, मेरा इल्म ये कह रहा है, मेरी बुजुर्गी ये कह रही है कि ये आदमी दिल्ली का सबसे बुरा आदमी था। कहा कैसे? कहा लगता है इसने जिंदगी में कभी हक नहीं बोला होगा, अगर हक बोलता तो लोग इसके मुखालिफ जरूर होते, इसने गलत को भी सही, सही को भी सही कहा होगा, इसलिए इसका कोई मुखालिफ, इसका कोई दुश्मन पैदा नहीं हुआ, इसलिए ये सबसे बुरे आदमी का जन्म। बेशक। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न शहीद आजम मुफ्ती मोहम्मद फिरोज आलम साहब किबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हक बोलने वाले का दुश्मन बहुत है। मशहूर मकूला अल हक मुर्रुन, हक बात कड़वी लगती है। हक बोलोगे जरूर गुस्सा आएगा सामने वाले को, हक बोलोगे उसको बुरा लगेगा। तो जो बुरा नहीं है का मतलब कभी हक नहीं बोला है। देसी में आपकी जुबान में कहता है सांप के मुंह में भी चुम्मा और मेढक यानी बैंग उसके मुंह में भी चुम्मा, यानी सांप को भी सही कहो, बैंक को भी सही कहो तो फिर उसको कोई बुरा नहीं कहेगा। गलत आदमी को भी सही कहो, सही को भी सही कहो, सबके नजदीक बराबर। ये सब दोगली पॉलिसी, शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मेरा रसूल खुद इमाम हुसैन, जिसकी ये मजलिस तुम कर रहे हो, इमाम हुसैन अगर कह देते ऐ यजीद चलो मैं मान लिया, मसलहतन भी यजीद की गवर्नरी को तस्लीम कर लेते तो यजीद इमाम हुसैन को सोने और चांदी से तोल देता, यजीद इमाम हुसैन के लिए सोने और चांदी का महल बना देता। ऐ हुसैन तुम सिर्फ मेरी मुखालिफत ना करो, तुमको मैं सब कुछ सौंप देता हूँ। लेकिन हुसैन ने कहा मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे तख्तो ताज नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे मुस्तफा का दीन चाहिए, मुझे तो मेरे नबी का इस्लाम चाहिए, चाहे उसके लिए अपनी गर्दन ही क्यों ना कटानी। यही पैगाम हुसैन ने दिया था कि सही को सही कहो, गलत को गलत कहो, चाहे गर्दन कट जाए। कभी गलत को सही मत कहो, सही को गलत मत कहो। हजरात, इसलिए मैं कह ये रहा था कि हमारे मुआशरे में अगर हमारी माएँ और बहनें अगर सही हो गई तो मुआशरा जन्नत नुमा हो जाएगा। मुआशरा, समाज, माहौल इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा। अरे इंसान तो इंसान, फरिश्ते भी तारीफ करते हुए नजर आएंगे। लेकिन शर्त यह है मेरी माँ बहनों, आप गौर से सुनना और अमल करने की कोशिश करना। आप जलसों में आती हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मजा लेने के लिए, दुकानदारी में कित करने के लिए मत आया करो। यहाँ पर किस्सा कहानी, आपस की गुफ्तगू करने मत आया करो। यहाँ आओ तो ये सोच कर आओ कि कुछ सीख कर जाएंगे। यहाँ से जब जाएंगे तो हमारे घर का माहौल अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह अकबर। आज के मुआशरे की हालत ये है कि आज घर घर में झगड़ा
جھگڑا ہے. اللہ اکبر. آج بیوی شوہر کا اور شوہر بیوی کا خیال نہیں رکھتے ہیں. اگر شوہر نے بیوی کو کوئی حکم دیا اس کے مزاج کے مطابق ہے تو صحیح ہے, اگر مزاج کے مطابق نہیں ہے تو بیوی شوہر کی حکم کو مانتی ہوئی نظر نہیں آتی. اللہ کے نبی معراج میں جب تشریف لے گئے, جہنم کی سیر فرمایا تو جہنم میں مردوں کے بنسبت عورتوں کی تعداد زیادہ تھی. اللہ کے نبی نے جبریل سے پوچھا, جبریل جہنم میں عورتیں زیادہ کیوں ہیں؟ حضرت جبریل پر عرضہ پیش کرتے ہیں, یا رسول اللہ, جہنم میں ان عورتوں کی تعداد زیادہ ہے جو اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہے, جو شوہروں کی بات نہیں مانتی ہے. اللہ اکبر. اس لیے اے میری ماں بہنوں, آپ اگر جنت میں جانا چاہتی ہو, نمازیں جتنی پڑھ لو, روزہ جتنا رکھ لو, حج جتنا کر لو, زکاتیں جتنا دے دو, نیک کام جتنا کر لو, اگر تیرا شوہر تجھ سے خوش نہیں ہے, راضی نہیں ہے, تو جنت تو کیا, جنت کی خوشبو بھی تمہیں مل نہیں سکتی ہے. اس لیے شوہر کو راضی کرنا ہے. شوہر کو راضی کرنے کے بعد ہی جنت کی بہاریں تمہیں مل سکتی ہے. آج معاشرے میں سب سے بڑا جو ناسور ہے, سب سے بڑا جو معاملہ ہے, وہ ساس بہو کا جھگڑا ہے. سماج میں اور معاشرے میں ہر گھر میں تقریباً ساس بہو کا جھگڑا, ننند اور بھاوج کا, بھابھی اور ننند کا جھگڑا گھروں کو جہنم بنا کر رکھا ہے. میری ماں بہنوں, آج جو میں نسخہ تمہیں دینے جا رہا ہوں, قسم خدا کی اگر تم نے اسے یاد کر لیا تو لاؤ کاغذ اور قلم, لکھ دیتا ہوں کہ میرے اس بات کے بعد, میرے اس نسخہ کے بعد, میرے اس فارمولا کے بعد, آج کے بعد اگر تم نے عمل کیا تو میں گارنٹی کے ساتھ, دعوے کے ساتھ لکھ دیتا ہوں کہ اگر تم نے عمل کر لیا تو آج کے بعد تمہارے گھر میں کبھی بھی جھگڑا نہیں ہوگا. شرط یہ ہے کہ تم کو اس پر عمل کرنا پڑے گا. آپ سوچو گے کہ اتنی گارنٹی کے ساتھ, بالکل 100%, 100% جس کو کہتے ہیں, مکمل دعویٰ اور گارنٹی کے ساتھ جو بات میں بتانے جا رہا ہوں, اگر میری ماں اور بہنوں نے اسے یاد کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو قسم خدا کی کسی بھی گھر میں کبھی بھی کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. یہ میرا دعویٰ ہے. غور سے سننا, آج کی بہو کہتی ہے کہ میری ساس اچھی نہیں ہے, ساس کہتی ہے بہو اچھی نہیں ہے, بھابی یہ ننند کی شکایت کرتی ہے, ننند بھابی کی شکایت کرتی ہے. ہم لوگوں کے پاس روز ایسے مسئلے آتے ہیں, حضرت ایسا ہو گیا گھر میں, ایسا جھگڑا ہو گیا, ہماری بیوی اور ماں کے درمیان جھگڑا, ہماری بیوی اور ہماری بہن کے درمیان جھگڑا. اللہ اللہ, میں بہوؤں سے کہنا چاہوں گا, اے میری ملت کے بہوؤں, اگر تم کہتی ہو کہ میری ساس غلط ہے تو میں تم کو کہنا چاہوں گا, ایک کاپی لو اور قلم لو اور تم نوٹ کرو, تمہاری ساس کی جو حرکت ہے, جو طریقہ تمہیں غلط لگتا ہے کہ میری ساس نے یہ بات غلط بولا, اس کو تم لکھ لو. اپنے اگر لکھنا نہیں جانتی ہو تو دل پہ اس کو بیٹھا لو کہ میری ساس نے یہ غلط بولا, میری ساس نے یہ غلط کیا. جتنی باتیں تمہاری ساس غلط بولتی ہے تمہارے حساب سے, اس کو اپنے ذہن پہ نوٹ کر لو, اس لیے کہ ایک دن تو بھی ساس بنے گی. جب تو ساس بنے گی تو ان غلطیوں کو اپنی بہو کے ساتھ تم مت دہرانا. یقیناً آج تم بہو ہو, تمہاری ساسوں کی غلطی کو غلطی کہتی ہو, اسے نوٹ کر کے رکھو. جس دن تم ساس بنو گی وہ غلطی تم مت کرنا, پھر تمہاری بہو تمہیں کبھی غلط نہیں قرار دے پائے گی. اس لیے کہ تم نے تمہاری ساس کے کردار سے سیکھ لیا ہے کہ ساس کیسے بننا. اگر میری ماں بہنیں اس تھیوری پہ عمل کر لے تو جب تم ساس بن کر وہ غلطی نہیں دہراؤ گی جو تمہاری ساس نے تمہارے ساتھ دہرایا تھا تو تمہاری بہو کبھی تمہاری شکایت نہیں کر سکتی. اس لیے کہ تم غلطی کر ہی نہیں رہی ہو تو تمہاری بہو تمہاری شکایت کیسے کرے گی. اور اے میری ملت کی بہنوں بیٹیوں, آج تم ننند ہو, اپنی بھابھی کی شکایت کرتی ہو کہ بھابھی نے مجھے ایسا کہا ویسا کہا, تو تم بھی نوٹ کرو تمہاری بھابھی نے جو غلطیاں تمہارے ساتھ کی ہے تم کو بھی کل بھابھی بننی ہے. اس لیے تم کل اپنی ننند کے ساتھ وہ غلطیاں مت دہرانا جو تمہاری بھابھی نے تمہارے ساتھ کیا تھا. تو قسم خدا کی تمہاری ننند تمہیں گالی دینے کے بجائے اپنے ماتھے پہ بیٹھا کے رکھے.
تو اگر اس تھیوری پہ عمل کر لیا جائے تو گھر جہنم نہیں جنت بنتی ہوئی نظر آئے. گھروں سے برکتیں اس لیے چلی جاتی ہے کہ گھروں میں اپنے جھگڑتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں, اس لیے خدا برکتیں اٹھا لیتا ہے. اگر چاہتے ہو کہ تمہاری روزی میں برکت ہو, تمہاری کمائی میں برکت ہو, تو گھر کو جھگڑوں سے پاک کر دو, گھر کو جہنم کے بجائے جنت بنا دو. یقیناً میری ماں بہنوں, آج تمہارا شوہر جب باہر کھما کر دھکے کھا کر دوسروں کی گالیاں سن کر تمہارا پیٹ بھرنے کے لیے پورا مارا مارا پھرتا ہوا نظر آتا ہے, باہر سے وہ گھر اس لیے آتا ہے کہ جب گھر پہنچوں گا تو سکون ملے گا, گھر پہنچوں گا تو آرام ملے گا. وہ شوہر باہر سے پریشان ہو کر گھر میں آرام کے لیے آتا ہے. گھر کو تم نے جھگڑے کا اور میدان بنا رکھا ہے, باہر سے زیادہ گھر میں آ کر وہ پریشان ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کی رحمتیں روٹھ جاتی ہے جب تمہارا شوہر باہر سے پریشان ہو کے آئے. گھر میں اس کو اتنی محبت ملنی چاہیے کہ باہر کی ساری تکلیفیں بھول جائے. جب وہ بھول کر خوشی کی سانس لے گا تو خدا کی رحمتیں تمہارے گھر میں نازل ہونا شروع ہو جائے. سبحان اللہ. اس لیے امام حسین کا یہ پیغام یاد رکھو اور اپنے بچوں کی صحیح اور اسلامی پرورش کرو. امام حسین نے میدان کربلا میں ہمارے لیے اپنی جان دیا تھا, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسلام کو بچانے کے لیے قربان کیا تھا. آج جس اسلام کا تم مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہو, آج ہمارا نوجوان لوٹری کا ٹکٹ کاٹتا ہے, ہمارا نوجوان جوا میں مست ہے, ہمارا نوجوان شراب کو بیئر کے اسٹائل والا نام لے کر پیتا ہے, ہمارا نوجوان کرم کی گوٹیوں میں تاش کی پتیوں میں الجھا ہوا ہے, ہمارا نوجوان ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے, ہمارا نوجوان معاشرے کی وہ کون سی برائیاں ہیں جس کو انجام نہیں دیتا. اے نوجوانوں, امام حسین نے انہی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اپنا پورا خاندان قربان کر دیا. آج تم ان کے نقش قدم پر چلنے کے بجائے یزیدی کردار پر عمل کرتے ہو. یزید کا تو یہی کردار تھا کہ شراب کو جائز قرار دے دیا جائے, جوئے کو جائز قرار دے دیا جائے, زنا کو عام کر دیا جائے. حسین یزید کے خلاف میدان کربلا میں امام حسین نے یزید سے کہا, اے یزید اور یزیدیوں سنو سنو, حسین اپنے بچے کو قربان کر سکتا ہے, حسین اپنے کنبے کو قربان کر سکتا ہے, حسین اپنی جان دے سکتا ہے, لیکن مصطفیٰ کی شریعت کو بدلنے نہیں دے گا, نظام مصطفیٰ پہ آج نہیں آنے دے گا. حسین اپنی جان دے کر شریعت مصطفیٰ کو بچاتا ہوا نظر آئے. لیکن آج تم اسی مصطفیٰ کی عظمت کو پامال کرتے ہوئے نظر آتے ہو. اللہ اکبر. امام حسین میدان کرب و بلا میں پہنچتے ہیں. اللہ اللہ. امام حسین بڑی اختصار کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرا حسین جب میدان کرب و بلا میں جانا چاہتا ہے, بھتیجا حضرت قاسم شہید ہو جاتے, امام حسن کی نشانی, آخری نشانی میدان کربلا میں شہید ہو جاتا ہے. بیٹا جوان علی اکبر 18 سال کے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے امام حسین شہادت کا دولہا بنا کر میدان کرب و بلا میں بھیجتے ہیں. کون ایسا باپ ہے جو اپنے جوان بیٹے کو شہید ہونے کے لیے میدان میں بھیجنے کا جذبہ رکھتا ہے؟ وہ کربلا کا حسین تھا, فاطمہ کا لخت جگر تھا, علی کے آنکھوں کا ٹکڑا تھا, میرے مصطفیٰ کے دل کا سرور تھا. وہ حسین ابن علی تھا جو مصطفیٰ کے دین کو بچانے کے لیے 18 سال کے اس نوجوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے شہادت کا دولہا بنا کر میدان کرب و بلا میں حسین کے اسلام کے نام پہ قربان ہونے کے لیے بھیجتا ہے. کہتا جاؤ جاؤ بیٹا, میرے نبی کے دین کے لیے اپنی گردن کٹا دو, مصطفیٰ کی عظمت کو بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دو, دین نبی کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ میدان کربلا میں بہا دو. یہ میرے حسین کا مقام تھا, حسین کا جذبہ تھا. 18 سال کے قریب نوجوان بیٹے کو میدان کربلا میں شہید ہونے کے لیے بھیجتا ہے. اپنے 10-11 سال کے بھانجوں کو, اون و محمد کو, اپنی بہن زینب کے بیٹوں کو میدان کربلا میں شہادت کا دولہا بنا کر بھیجتا ہے. اپنے بھائی حضرت قاسم کے بازو کٹوا دیتا ہے. اللہ اللہ. میرا حسین جب آخری مرتبہ اخیر میں سب سے اخیر میں میدان کربلا کی طرف جانے لگتا ہے تو حضرت شہر بانو جو میرے حسین کی بیوی تھی آتی ہے اور
کہتی اے حسین ابن علی، اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، آپ میدان کربلا جا رہے ہو جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا ہے، میدان رن میں جا رہے ہو جہاں سے کوئی واپس نہیں آیا، اے میرے آقا حسین، اے میرے سرتاج حسین، ہم سے ہماری پیاس تو دیکھی جا رہی ہے، لیکن ہمارے 6 مہینے کا بچہ علی اصغر جو 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہے، اپنے ماں کے سینے میں چھاتی میں جب منہ رکھتا ہے بچہ تو ماں کی چھاتیاں خشک ہے، دودھ نہیں نکلتا ہے، بچہ چیخے مار کر روتا ہے۔ اللہ اللہ میرے دوستو، میری ماں بہنوں، تمہارا بچہ اگر 2 گھنٹہ بھوکا رہے تو مائیں تڑپ جاتی ہے، مائیں بیتاب ہو جاتی ہے، دوڑتی ہوئی۔ اگر بچہ سویا ہے ہماری ماؤں کا، اگر نیند میں اگر رو کر اٹھتا ہے تو مائیں نیند چھوڑ کر دوڑ جاتی ہے، کھانا چھوڑ کر دوڑ جاتی ہے کہ لگتا ہے میرے لال کو بھوک لگ گئی ہے، پیاس لگ گئی ہے، میرے لال کو دودھ کی ضرورت ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو سینے سے چپٹا کر اس کی بھوک ختم کرتی ہے، لیکن شہر بانو کے سینے میں چھاتیوں میں دودھ خشک ہو گیا تھا، 3 دن سے دانا اور پانی بند تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، شہر بانو کے سینے سے چھاتی سے 6 مہینے کا عسکر جب منہ لگاتا تھا تو خشک دودھ سے دودھ نہیں نکلتا تھا، بچہ روتا تھا، ماں کا کلیجہ باہر آ جاتا تھا کہ میرا لال ہوٹ سوکے ہوئے ہوٹوں کو دیکھ کر، علی اکبر علی اصغر کے ہوٹ سوکے ہوئے ہوٹوں کو دیکھ کر، پیاسی نگاہوں کو دیکھ کر ماں تڑپ جاتی تھی۔ کہتی ہے حسین، اے میرے آقا، اے میرے سرتاج حسین، ہم سے ہماری بھوک اور پیاس برداشت ہوتی ہے، میرے 6 مہینے کے اصغر کے سوکھے ہوئے ہوٹ ہم سے دیکھا نہیں جاتا، میرے 6 مہینے کے علی اصغر کی چیخیں ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے، اس لیے میرے ننھے اصغر کو لے کر جاؤ، ہو سکتا ہے ان یزیدیوں کو اس بچے پہ رحم آ جائے، پیار آ جائے۔ میرا حسین اپنے 6 مہینے کے اصغر کو اپنی گود میں لے کر جب یزیدیوں کے پاس جاتا ہے، نہر فرات پہ جاتا ہے، دریا کے پاس جاتا ہے جہاں 5000 یزیدیوں کا پہرا لگا ہے کہ پانی خیمہ حسینی تک پہنچنے نہ پائے، ایک بوند پانی حسین کے خیمے تک نہ جانے پائے۔ 5000 لوگ پہرا دے رہے ہیں، 5000 یزیدی پہرا لگائے ہوئے ہیں۔ میرا حسین اپنے 6 مہینے کے لختے جگر اصغر کو لے کر جب پہنچتے ہیں، کہتے ہیں یزیدیوں، میں نے حسین کی دشمنی یزید سے ہے، لیکن میرے اس بچے نے یزید کا کیا بگاڑا ہے؟ یہ تو ابھی بولنا بھی نہیں جانتا ہے، یہ تو یزید کو پہچانتا بھی نہیں ہے۔ اے یزیدیوں، آج میرے اس 6 مہینے کے اصغر کو اگر نہر فرات سے تو نے ایک چلو پانی پلا دیا تو قسم خدا کی میرا یہ 6 مہینے کا بیٹا علی اصغر کل میدان محشر میں اپنے نانا سے کہہ کر تمہیں کوثر کا جام پلاتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن ان یزیدیوں کے سینے میں دل کی جگہ پتھر تھا، یزیدیوں کو رحم نہیں آتا۔ ہرملہ نام کا ایک ظالم یزیدی ایک تیر اٹھاتا ہے اور تیر کو نشانے پہ لگا کر جب پھینکتا ہے، میرے حسین کے بازوؤں میں لگتا ہوا وہ تیر علی اصغر کے سینے میں جا کر پیوست ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے دوستو، میرے آقا حسین نے اپنے 6 مہینے کے پیاسے بچے کے سینے سے جب تیر نکالا، اللہ اللہ، تو صرف تیر نہیں نکلتا بلکہ معصوم اصغر کے 6 مہینے کے بھوکے اور پیاسے حسین کے چھوٹے سے بیٹے کے سینے سے چھوٹا سا دل بھی باہر آ جاتا ہے۔ کون ایسا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر صبر کر سکتا ہے؟ لیکن قسم خدا کی وہ حسین ابن علی تھا جو اپنے بچے کے اس سینے سے نکلتے ہوئے دل کو بھی دیکھ کر خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے کہا، خدا تیرا شکر ہے کہ میرے 6 مہینے کے بچے کی قربانی بھی اسلام کو بچانے کے لیے تو نے قبول کر لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، جشن شہید اعظم مفتی فیروز عالم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ حضرات محترم، آج ہمارے بچے کو ٹھوکر لگے اگر تو ہمارا دل نکل آتا ہے،
हमारी जान निकल आती है, बच्चे को कैसे कैसे करके बहलाते हैं, लेकिन वारे हुसैन तेरी अजमत को सलाम। दीने नबी के लिए 6 महीने के बच्चे के सीने से खुद तीर निकालता है। अल्लाह अल्लाह। किसी ने कहा हुसैन अपने 6 महीने के बच्चे को भी कुर्बान कर दिया। अल्लाह अल्लाह। फातिमा का लाडला पुकार उठता है, ऐ लोगों, अरे एक असगर क्या, अगर खुदा मुझे हजारों असगर देता तो दीने मुस्तफा के लिए एक एक असगर खुदा के रास्ते में कुर्बान कर देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, ये इमाम हुसैन का जज्बा था। इमाम हुसैन ने तीर निकाला, खून का फव्वारा निकलता है। मेरे आका हुसैन ने उस खून के फव्वारे को आपने चुल्लू में लिया। लेने के बाद एक रिवायत में आया है, अगरचे ज़ईफ है लेकिन बाबुल फजाइल में ज़ईफ रिवायतें भी मोतबर हुआ करती है। चुनांचे मेरे आका हुसैन ने उस खून के चुल्लू को आसमान की तरफ फेंकना चाहा। आसमान ने कहा मत फेंको। जमीन की तरफ डालना चाहा, जमीन पुकार उठी मत फेंको, वरना कयामत तक ये जमीन कुछ नहीं उगने देगी। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका हुसैन ने अपने 6 महीने के बच्चे का खून अपनी पेशानी पे मल लिया। मलते हुए खुदा की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांगा, परवरदिगार कल मैदान महशर में जहां नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, इस अबू इला गैरी की सदाएं होंगी, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। ऐ परवरदिगार कल मैदान महशर में मैं इसी खून को लेकर तेरी बारगाह में हाजिर आऊंगा और उस वक्त तक मेरे 6 महीने के बेटे का खून माफ नहीं करूंगा जब तक मेरे 6 महीने के बेटे असगर के खून के बदले में मेरे मुस्तफा की एक एक गुनहगार उम्मत को जहन्नम से निकाल कर तू जन्नत में दाखिल न फरमा। सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, ये इमाम हुसैन की अजमत को सलाम करूं कि मैदान करबला में भी हुसैन अपने बच्चे की शहादत को अपने लिए नहीं, हम पापियों के लिए, हम गुनहगारों के लिए जरिया बना रहे हैं। परवरदिगार मेरे बच्चे के खून के बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मेरे बच्चे के खून के बदले में मेरे नाना की गुनहगार उम्मत की मगफिरत चाहिए। मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में भेजना होगा। अल्लाह अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं हुसैन को पावर नहीं है। आओ मैं आपको एक बहुत मुस्तनद रिवायत बताऊं। जिस वक्त मेरे हुसैन की गोद में मैदान करबला में नहरे फुरात के सामने मेरे हुसैन की गोद में 6 महीने का असगर का लाशा था। अल्लाह अल्लाह। उसी वक्त बहरुल हिंद में, हिंदुस्तान के समंदर और सागर में, जो हिंदुस्तान और सऊदी अरब से मिलने वाला समंदर है, जिसे बहरुल हिंद कहते हैं, हुसैन का कोई चाहने वाला जहाज पे जा रहा था। समंदर में तूफान आता है, जहाज डूबने लगता है। हुसैन का आशिक हिंदुस्तान के समंदर से या हुसैन बचाओ का नारा लगाता है। हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर मैदान करबला में हुसैन की गोद में 6 महीने के बच्चे का लाशा है। इस आशिक को पता नहीं था कि हुसैन किस हालत में है। हुसैन का नाम का नारा लगाया, अल्लाहू अकबर। मैदान करबला से एक हाथ आता है, अपने आशिक के जहाज को, डूबते हुए जहाज को समंदर से निकालकर साहिल पे पहुंचा देता है। कहता है हाथ तुझे रसूलुल्लाह की कसम, तू किसका हाथ है? कहा मैं हुसैन इब्ने अली का हाथ हूँ। ऐ मेरे आशिक तूने मुझे पुकारा है। कहा आका आपके हाथ में खून क्यों लगा है? कहा मैदान करबला में मेरे 6 महीने के बच्चे का लाशा मेरी गोद में था, लेकिन तूने पुकारा है। मेरा आशिक मुझे पुकारे, मैं जिस हालत में रहूं पहले उसकी मदद के लिए पहुंचना मेरे खानदान की रीत रही। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर। हजरत मोहतरम, बच्चे का लाशा गोद में है, उस वक्त भी अपने चाहने वालों की मदद फरमा रहे हैं। ये नहीं कहते। आज सीखो इमाम हुसैन के किरदार से। अगर आपके घर में कोई मजबूर आता है कुछ मांगने के लिए, आप बहाना बना देते हो, लेकिन हुसैन का किरदार तो ये था कि तुम मुसीबत में रहो फिर भी अपने भाई की मदद करो। यही करबला का पैगाम था, यही हुसैनी किरदार था। इसलिए हुसैनी किरदार पे अमल करते हुए अपनी मुसीबत को छोड़कर दूसरों की मुसीबत
بے کام آ جاؤ. قسم خدا کی اگر جس دن سے تم نے حسین کے اس پیغام پہ عمل کر لیا نظام کائنات بدلتا ہوا نظر آئے گا. دوستو امام حسین اپنے 6 مہینے کے اصغر کو لاشے کو لے کر جب نہر فرات سے خیمے کی طرف جاتے ہیں تو خیمے کی عورتیں یہ سوچتی ہے, شہر بانو یہ سوچتی ہے کہ اللہ اللہ, شہر بانو یہ سوچنے لگتی ہے کہ لگتا ہے میرے بیٹے کو ان یزیدیوں نے پانی دے دیا ہے, ان یزیدیوں کو میرے بیٹے پہ پیار آ گیا ہے, اس لیے کہ جب میرا بیٹا جا رہا تھا تو رو رہا تھا لیکن جب واپس آ رہا ہے تو اب رو نہیں رہا ہے. اللہ اللہ, شہر بانو کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے بچے کو پانی نہیں ملا ہے بلکہ بچے کی روح نکل گئی ہے, بچے کی جان چلی گئی ہے. جب امام حسین اپنے بچے کے لاشے کو لے کر خیمے کے قریب آتے ہیں, شہر بانو نے پوچھا میرے آقا حسین کیا ان یزیدیوں نے میرے بیٹے کو نہر فرات کا پانی دے دیا ہے اس لیے میرا اصغر چپ ہو گیا ہے. حسین کے صبر کا پان ٹوٹ جاتا ہے, حسین کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. حسین روتے ہوئے کہتے ہیں شہر بانو تیرے بچوں کو ان یزیدیوں نے پانی نہیں دیا ہے, تیرے بیٹے کو محمد الرسول اللہ نے کوثر کا جام پلا دیا ہے. آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی پیاسا نہیں ہوگا اس لیے کہ تیرے بیٹے کو اس کے نانا نے جنت کا پانی پلا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات محترم آپ غور کیجئے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ آپ اصغر کے لاشے کو خیمے کے پاس رکھ کر آپ جب چلنے لگتے ہیں میدان کربلا کی طرف, بہت تیزی کے ساتھ آپ سماعت فرمائیے, میدان کربلا کی طرف جب آپ جانے لگتے ہیں اپنے گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں, بیٹھنے کے بعد گھوڑے کو آپ نے چابک دیا, چل میرے غازی, گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے. اللہ اللہ, آپ نے پھر گھوڑے سے کہا چلو آگے کیوں نہیں بڑھتے ہو, کیا ان یزیدیوں سے ڈر گئے ہو؟ اللہ اللہ, گھوڑے نے جھرجھری باندھا, گھوڑے نے سر کو ہلایا, ہلا کر اپنی زبان میں کہا میرے آقا حسین میں ان یزیدیوں سے نہیں ڈرا ہوں, میں ان یزیدیوں سے کیسے ڈر سکتا ہوں, جب میرا آقا حسین نہیں ڈر رہا ہے تو اس کا غلام کیسے ڈرے گا. لیکن پیچھے تو مڑ کے دیکھیے, میرے آقا حسین نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے حسین کی سب سے چھوٹی سی بیٹی حضرت سکینہ حسین کا دامن پکڑ رکھا تھا. اللہ اللہ, حسین نے کہا بیٹی سکینہ تو نے میرا دامن کیوں پکڑ لیا ہے, بیٹی مجھے جانے دو میدان کربلا میں, مجھے رن میں جانے دو. اللہ اللہ, بیٹی میں تیرے نانا کی دین کی امانت ہوں, مجھے تیرے نانا کے دین کے لیے شہید ہونا ہے, مجھے اپنی گردن کٹا کر تیرے نانا کے دین کو بچانا ہے. اللہ اکبر. چھوٹی سی بیٹی سکینہ کہتی ہے بابا تو جا رہا ہے کوئی واپس نہیں آیا, تو جا رہا ہے اب تیرے بعد میری حفاظت کون کرے گا؟ بابا تیرے بعد میں کس کے سینے پہ سر رکھ کر سوؤں گی؟ اللہ اکبر. میرے حسین کی 6 مہینے کی, میرے حسین کی وہ چھوٹی سی بچی جب بھی رات میں سوتی تھی تو تکیے پہ نہیں سوتی تھی, حسین کے سینے کو تکیہ بنا کر سویا کرتی تھی. اللہ اللہ, سکینہ کہتی ہے بابا تو میدان میں جا کر شہید ہو جائے گا تو آج کے بعد میں کس کے سینے کو تکیہ بنا کر سوؤں گی؟ حسین کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. بغل میں حسین کی بہن زینب کھڑی ہوتی ہے. حسین کہتے بہن زینب میں تو جا رہا ہوں, میری سکینہ کو آج کے بعد تو اپنے سینے میں سلانا, میرے سکینہ کی آنکھوں میں کبھی آنسو مت آنے دینا. اللہ اکبر. حسین اپنی سکینہ کو روتی بلکتی چھوڑ کر دین نبی بچانے کے لیے چلتے ہیں. اللہ اللہ, اے مسلمانوں آج اگر تمہارے سامنے ایسا معاملہ آ جائے, ایک طرف بیٹی کا پیار ہو, ایک طرف اولاد کا پیار ہو, دوسری طرف مصطفیٰ کی دین کی حفاظت ہو, تو بتاؤ حسین نے یہی پیغام دیا تھا اے قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں, جب جب کوئی یزیدی کھڑا ہو, چاہے بیٹی بیٹا دنیا گھر بیوی دولت ماں باپ جتنی محبتیں ہو سب کو قربان کر کے دین نبی بچا لینا, یہی حسین کا کردار. سبحان اللہ. بے شک بے شک. یہی کردار حسینی تھا کہ سب کچھ قربان کر دینا لیکن نبی کے دین پر آنچ مت آنے دینا, سب کچھ راہ خدا میں لٹا دینا
لیکن شریعت کو بدنام مت ہونے دینا. یہی پیغام کربلا تھا. میرا حسین میدان کربلا میں جا کر اپنی گردن کٹا دیتا ہے. اللہ اللہ، جب گردن کٹتی ہے حسین کی تو سر سجدے میں ہوتا ہے، اور ناہنجار شمر لعین جب سینے پہ سوار ہوتا ہے. اللہ اللہ، حسین نے آنکھیں کھولا، کہا کہ شمر ہٹ جا. اللہ اکبر، میں جانتا ہوں کہ تو میرا سر کاٹے گا، لیکن اے شمر ذرا اپنے سینے کا بٹن کھول کر دکھاؤ. شمر نے کہا کہ کیوں؟ مرنے سے پہلے، شہید ہونے سے پہلے میرے سینے کو کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ اللہ، میرے نبی کا نواسا کہتا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے مجھے بتا دیا تھا حسین تیرا سر کاٹنے والے کے سینے پہ اس طرح کا نشان ہوگا، اس لیے میں تیرا سینہ دیکھنا چاہتا ہوں. جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا وہ میرے قاتل کے سینے میں ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرے نبی کا علم غیب دیکھو. حسین کو پہلے ہی سے پتا تھا کہ مجھے میرا سر تن سے کون جدا کرے گا. حضرات، اب یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں. فاطمہ کو بھی پتا تھا کہ میرا بیٹا کربلا میں شہید ہوگا. حضرت علی کو بھی پتا تھا، بلکہ حضرت علی کا ایک بار ادھر سے سفر ہوا تو حضرت علی میدان طف یعنی کربلا کے پاس رک جاتے ہیں اور زارو قطار رونے لگتے ہیں. کسی نے پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی نے کہا یہ میدان طف ہے، یہ میدان کربلا ہے. یہاں پر میرا بیٹا حسین کا خمبہ لگے گا، خیمہ لگے گا. یہاں پر حسین کا گھوڑا باندھا جائے گا. یہاں علی اکبر کا لاشا تڑپے گا. یہاں قاسم کی جوانی خاک و خون میں غلطہ ہوگی. یہاں میرے 6 مہینے کے پوتے کی گردن پہ تیر لگے گی. یہاں میرے بھائی، یہاں میرے بھتیجا قاسم کے بازو کا، قاسم کا حضرت قاسم کے بازو کٹیں گے. یہاں میری بیٹی زینب کے بچوں کے گلے کٹیں گے. یہ میدان کربلا ہے، یہاں میرا خاندان اجاڑ دیا جائے گا. اللہ اللہ، حضرت علی کو معلوم تھا، میرے نبی کو معلوم تھا، صحابہ کو معلوم تھا، اس فاطمہ کو معلوم تھا. جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی فاطمہ کے ہاتھ نیچے نہیں آتے تھے، اس سے پہلے خدا دعا قبول کر لیتا تھا. اے فاطمہ تو نے کیوں نہیں دعا کیا؟ اے پروردگار میرے حسین کو بچا لے. یا رسول اللہ تو نے دعا کیوں نہیں کی؟ مولا علی تو نے کیوں نہیں دعا کیا؟ اے حسین تو نے اپنے بچنے کی دعا کیوں نہیں کی؟ اللہ اللہ، علماء فرماتے ہیں کہ نبی کو ہر مرتبہ ملنا چاہیے. میرے نبی کو ظاہری دائی شہادت نہیں ملی، اس لیے حسین کو شہید ہو کر میرے مصطفیٰ کو شہادت کا مقام ملنا تھا. اس لیے میرے مصطفیٰ نے کبھی حسین کو بچانے کی نہیں بلکہ حسین کے صبر کی دعا فرمائی. سبحان اللہ بے شک. اور حسین کو شہید اعظم کیوں کہتے ہیں؟ حضرت امیر حمزہ کی شہادت بھی بڑی دردناک ہے. میدان بدر میں، میدان احد میں حضرت امیر حمزہ جب شہید ہوئے تو آپ کا ہاتھ، ناک، کان، یہاں تک کہ جسم کے سارے حصے ابو سفیان کی بی بی ہند نے کاٹ لیا. کاٹ کر مالا پہنا، کلیجہ نکال کر چبا دیا رسول اللہ کے چچے کا. اللہ اکبر، رسول اللہ کا محترم چچا حضرت عباس کا کلیجہ نکال کر مشرکین مکہ کے سردار ابو سفیان کی بیوی ہند نے مارے غصے کے حضرت ابو سفیان کی بیوی ہند نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبا لیا. بہت بڑی شہادت تھی. فاروق اعظم کو عین نماز کے حالت میں امامت کے مسلح امامت پہ چھوڑا گھونپ کر ابو لولو مجوسی نے شہید کیا. بہت بڑی شہادت تھی. صحابہ کو بھی بڑی بڑی شہادتیں ملی، لیکن شہید اعظم کسی کو نہیں کہا گیا. شہید اعظم اگر کہا گیا ہے اسلام کی تاریخ میں تو صرف علی کے لاڈلے کو کہا گیا ہے، فاطمہ کے لخت جگر کو. کیوں؟ اس لیے کہ عمر شہید ہوئے تو عمر کی جان گئی، حمزہ شہید ہوئے تو صرف حمزہ کی جان گئی. لیکن میرا حسین اکیلا شہید نہیں ہوا. میرا حسین اس وقت بھی شہید ہوا جب قاسم شہید ہوئے. میرا حسین اس وقت بھی شہید ہوا جب علی اکبر کی گردن کٹی. میرا حسین اس وقت بھی شہید ہوا جب عباس کے بازو کٹے. میرا حسین اس وقت بھی شہید ہوا جب انو محمد کی گردنیں کٹی. میرا حسین اس وقت بھی شہید ہوا جب علی اصغر کے گلے میں تیر لگی. اس لیے حسین اکیلا نہیں، ایک بار نہیں، بار بار شہید ہوا. اس لیے
لیے اور شہید ہوئے، حسین شہید اعظم ہوئے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، یا حسین، یا حسین، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اور دوسری بات، اسلام کو بچانے کے لیے حسین ہی کے خون کی ضرورت کیوں پڑی؟ بڑے بڑے صحابہ تھے، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر جیسے جلیل القدر بہادر صحابہ موجود تھے، لیکن اسلام کو کربلا میں بچانا تھا تو عبداللہ ابن زبیر چلے جاتے، عبداللہ ابن عمر چلے جاتے، عبداللہ ابن عباس چلے جاتے اور دوسرے صحابہ چلے جاتے۔ حسین ہی کے خون کی ضرورت میدان کربلا میں اسلام کو بچانے کے لیے کیوں پڑی؟ تو تھیوری یہ ہے کہ حسین کے رگوں میں اسلام لانے والے کا خون تھا، رسول اللہ اسلام کو لایا اور وہی خون حسین کے بدن میں ہے، تو جو خون اسلام لانے والے کے بدن میں تھا اسلام کو بچانے کے لیے میدان کربلا میں اسی خون کی ضرورت پڑی کہ اسلام لانے والا محمد الرسول اللہ اور اسلام بچانے والا محمد الرسول اللہ کا نواسا حسین ابن علی۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ تو جو بلڈ ریلیشن نبی اور حسین کے درمیان تھا وہ کسی کے درمیان نہیں۔ قدرت کو یہ منظور ہوا کہ جو خون اسلام کو لایا ہے اسی بدن کا خون اسلام کو بچایا بھی جائے اسی سے، اس لیے امام حسین کے خون کی ضرورت پڑی۔ اب آخری بات، امام حسین کے سر کو نیزے پہ گاڑ کے جب یزیدی لے کر جانے لگے تو کوفہ اور ملک شام کے شہر دمشق میں جہاں یزید کی خلافت دعویٰ جو خلافت کا کیا تھا، یزید کی حکومت کا تختہ جس شہر میں لگا تھا اس شہر کا نام ملک دمشق ہے، شام کا ایک شہر ہے دمشق۔ جب شہیدوں کے سروں کو لے جایا جانے لگا تو راستے میں ایک جگہ ایک میدان ایسا آیا جہاں پانی ختم ہو چکا تھا۔ یزیدیوں نے قافلے کو روکنے کے لیے کہا، قافلہ رکا، ایک یزیدی پانی لینے جاتا ہے، اتنے میں ایک اونٹ پہ میرے حسین کی چھوٹی سی بیٹی سکینہ بیٹھی تھی، اونٹ سے نیچے اترتی ہے اور اتر کر ایک درخت کے نیچے مٹی کا تکیہ بنا کر چھوٹی سی سکینہ سر رکھ کر سو جاتی ہے تو نیند آ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر میں قافلے میں پانی آتا ہے، پانی پی کر قافلہ آگے بڑھتا ہے، سکینہ کو بھول کر چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، اتنی دھوپ تھی لیکن شام ہو جاتی ہے اور ہونے کے بعد جب قافلہ وہاں سے 1 سے 1.5 کلومیٹر آگے بڑھتا ہے تو قسم خدا کی جس یزیدی کے ہاتھ میں امام حسین کے نیزے والا سر تھا اس کے ہاتھ سے وہ سر گر کر زمین پہ گڑ جاتا ہے۔ اب یزیدی پوری طاقت کے ساتھ اس نیزے کو اٹھاتا ہے جس میں میرے حسین کا سر گڑا ہوا تھا لیکن اٹھا نہیں پاتا۔ سارے یزیدی مل کر اٹھانا چاہتے ہیں لیکن اٹھا نہیں پاتے ہیں۔ یزیدیوں نے سوچا حسین کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے۔ حسین کا بیمار بیٹا زین العابدین کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں زین العابدین تیرے بابا کا سر آگے نہیں بڑھ رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ امام زین العابدین سمجھ جاتے ہیں کہ فاطمہ کی کوئی بیٹی چھوٹ گئی ہوگی، تبھی فاطمہ کا بیٹا حسین کا سر آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اللہ، چنانچہ امام زین العابدین آتے ہیں، اپنی پھوپھی زینب سے کہتے ہیں پھوپھی جان آپ فاطمہ کی بیٹیوں کو گنو، حسین کی بیٹیوں کو گنو، کہیں کوئی چھوٹ تو نہیں گئی ہے۔ حضرت زینب جب گننے لگتی ہے تو سکینہ غائب ہے۔ اللہ اللہ، جب سکینہ نہیں موجود ہوتی ہے، سکینہ غائب ہوتی ہے، زینب اونٹ سے نیچے گرتی ہے اور دوڑتی ہوئی ادھر جاتی ہے جہاں پہ قافلہ رکا تھا۔ دوڑتی ہوئی جب پہنچتی ہے تو اسی پیڑ کے نیچے ایک برقع پوش عورت، ایک نقاب پوش عورت جس کا چہرہ اور پورا بدن کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا، حضرت سکینہ کو گود میں لے کر کربلا کی کہانی سن رہی تھی۔ حضرت زینب پہنچتی ہے اور کہتی ہے اے برقع پوش عورت، تیرا احسان ہے، تو نے میری بچی کی حفاظت کی ہے۔ اللہ اللہ، وہ برقع پوش عورت حضرت سکینہ کو اپنی گود سے زینب کی گود میں دیتی ہے اور دے کر چلنے لگتی ہے۔ حضرت زینب نے کہا اے برقع پوش عورت، ارے جانے سے پہلے ذرا یہ تو بتا
बता दे कि तू कौन है। कसम खुदा की वो बुर्का पोश औरत उलट कर देखती है, अपने चेहरे से पर्दा हटाते हुए कहती है, बेटी ज़ैनब तूने पहचाना नहीं, मैं तेरी माँ फातिमा हूँ जो तेरी हिफाजत के लिए तुम्हारे पीछे पीछे चल रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहीद करबला, शहीद करबला, इमाम हुसैन, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हजरत फातिमा अपने बच्चों की हिफाजत के लिए मैदान करबला से पीछे पीछे चल रही है। अल्लाह अल्लाह। एक रिवायत इस तरह से मैदान करबला में 9 मुहर्रम की रात को भी पेश आया। 9वीं मुहर्रम की रात को जब मैदान करबला में सन्नाटा था, इमाम हुसैन ने अपने बेटा अली अकबर से कहा कि अली अकबर जाओ थोड़ा मैदान का मुआयना करके आओ, मैदान को देख कर आओ, घूम कर आओ। जब मैदान जंग में इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर जाता है, जाने के बाद घूम कर आता है। हुसैन पूछते हैं, बेटा मैदान करबला में कुछ नजर आया रात में? कहा हाँ हाँ, एक बूढ़ी औरत नजर आई जो बुर्का पहनी हुई थी, जो अपने आप को पर्दे में छुपाई थी। कहा क्या कर रही थी? कहा वो बूढ़ी औरत मैदान करबला की कंकरियां चुन रही थी। अल्लाह अल्लाह। हुसैन ने कहा, बेटा इमाम, बेटा अली अकबर, क्या तुझे मालूम है वो बूढ़ी औरत कौन थी? कहा मुझे मालूम नहीं। कहा बेटा अली अकबर, वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं, तेरी दादी मेरी माँ फातिमा थी। मैदान करबला की कंकरियां इसलिए चुन रही थी ताकि कल मैदान करबला में उसका बेटा हुसैन जब शहीद होकर गिरे तो हुसैन के बदन में कोई कंकरी न चुभ जाए, हुसैन को तकलीफ ना हो। हजरात मोहतरम, फातिमा अपने बच्चों का कितना ख्याल करती है कि मेरा हुसैन कल यहाँ गिरेगा तो कोई कंकरी मेरे हुसैन के बदन से न चुभ जाए। अल्लाह अल्लाह। जिन यजीदियों ने 72 जख्म लगाए थे हुसैन के जिस्म में, उनका अंजाम क्या होगा मैदान महशर में? खुदा की बारगाह में क्या जवाब देंगे? इसलिए ऐ चुराकुआ और तेलीगज के मुसलमानों, ऐ मेरी माँ बहनों, कल हुसैन ने मैदान करबला में इस्लाम को हम तक पहुँचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए अपना घर बार नहीं से